السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ دوستو، چونکہ آج 2021 کا پہلا دن ہے تو دعا کرتا ہوں کہ آنے والا نیا سال، انگریزی کا نیا سال، ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون اور آرام کا باعث بنے، کہ گزشتہ سال ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی پریشان کرنے والا سال تھا۔ بہرحال دوستو، آج 1 جنوری ہے، لہٰذا میں نے آج کے دن کا انتخاب کیا کہ آج سے کچھ ایسی باتیں جو ہماری زندگی اور آخرت کے لیے مفید ہو اور بہت ہی ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں جانیں، اس کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کر سکیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں روز آپ تک پہنچائی جائیں جس سے آپ کی زندگی بھی روشن ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ ان سب باتوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں نے سوچا کہ قرآن اور احادیث سے معصومین علیہم السلام کی روشنی میں بہت زیادہ نہیں، چند منٹ کی، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی کچھ گفتگو آپ تک پہنچائی جائے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی موضوع پر کوئی ایک گفتگو یا بات، ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ لوگ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور زندگی اور آخرت دونوں سنور سکے۔ اور اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کو، کہ اس کی دوبارہ وضاحت کی جائے، یا ڈسکرپشن میں ہمارا کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس وغیرہ بھی رہے گا، آپ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بات اگر جیسے کسی موضوع پہ آپ کو کچھ سننا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کسی موضوع پہ کچھ گفتگو ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ڈسکرپشن میں موبائل نمبر ہمارا ہے، اور واٹس ایپ پہ ہے، آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات کی جائے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ میں خدمت کر سکوں مومنین کی۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس پہ بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، یا کوئی بھی اعتراض ہو، یا کچھ بھی جو باتیں ہوں آپ اس سے کانٹیکٹ میں آ کے کر سکتے ہیں۔ اور اگر پسند آئے تو اس کو آگے فارورڈ کریے، شیئر کریے، لائک کریے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، تاکہ چونکہ میں روز ایک ویڈیو بنانے والا ہوں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک پہ میں گفتگو۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے ٹاپک، مطلب کیا ہے ہمارا ہدف، کیا ہے مقصد، کیا ہے ویڈیو کا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ 10 منٹ سے 15 منٹ کی ایک چھوٹی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کو سبسکرائب، پسند آئے، اگر میری باتیں پسند آئے، ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہاں کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ جاننے کو ملے گا، یا ہمارا رابطہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، تو اس کو سبسکرائب کر لیں گے، تاکہ روز ویڈیو آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ تو عزیزو، یہ چھوٹی سی بات تھی جس کو میں نے آپ سے ذاتی خدمت پیش کیا۔ آج چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، سال کا پہلا دن ہے، خدا مبارک کرے آنے والا دن آپ لوگوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے چونکہ میں آج آغاز کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں آتے ہیں، ہم کو اللہ نے ایک ماں اور ایک باپ کا ذریعہ بنایا ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو ایک قبیلہ ہمیں ملتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی بہن ہے، دادا دادی، چچا وغیرہ رشتہ دار تمام، اور یہ اللہ ان کے دل میں اس قدر محبت ڈال دیتا ہے
کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہر ایک انسان کی توجہات کا مرکز ہوا کرتا ہے وہ بچہ. جو بھی اٹھے گا پہلے صبح یا کہیں سے باہر سے آیا تو اس بچے کے بارے میں پہلے پوچھتا ہے فون ہے تو وہ کیسا ہے. تو دیکھیے ایک نو مولود کی محبت اللہ نے کس طریقے سے ڈالا ہے لوگوں کے دل پہ. تو ہم کو ایک قبیلے میں بھیجا ہے اللہ نے، ایک خاندان میں بھیجا. قبیلے اس کا معاشرہ، معاشرے کے بعد محلہ، محلہ کے بعد پورا شہر ہوتا ہے، اور پھر شہر کے بعد صوبہ ہوتا ہے، صوبے کے بعد پورا ایک ملک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پوری دنیا ہے. تو عزیزوں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے، لیکن کیا ذمہ داری بھی ہماری کچھ ہوتی ہے. دیکھیے اور تمام تر جو شریعت کے احکام ہمارے اوپر جو عائد ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، واجبات جو ادا کرنے ہیں، اور جو محرمات ہیں جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، ایمان، یہ ساری بحثیں ہیں انشاءاللہ آگے آئندہ کے کلپ میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا. لیکن آج میں مختصراً بس یہی بتانا چاہتا ہوں، چونکہ 5 منٹ ہو چکے ہیں، 5 منٹ کا اور ٹائم ہے ہمارے پاس، 10 منٹ کی کلپ میں انشاءاللہ بناؤں گا. تو آج میں صرف اسی پہ ہمارا معاشرہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہم کس طریقے سے ملے جلے. سب سے پہلی چیز ہے کہ معاشرے میں بہت ہی با اخلاق ہو کے رہنا چاہیے. زباں شیری تو ملک کی گیری، میرے دادا مرحوم سے مطلب سنا تھا ان کے زبان سے. اب یہ کس کا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ زباں شیری تو ملک کی گیری، ایک کہاوت پہلے کے فارسی میں ہے کہ اگر وہ ہندی میں کہتے ہیں کہ اگر پیار سے بولو گے تو عزت مفت میں ملے گی. سب سے پہلا ہدف یہی ہمارے یہاں سے، ہماری زندگی کی شروعات یہی ہوتی ہے کہ ہم سے لوگ کتنے متاثر ہو رہے ہیں، یا ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں. دیکھیے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ عیبوں کو پسند نہیں کرتا ہے. مثلاً اگر کپڑا پہن رکھا ہے اس نے، یہاں پہ کوئی ایک دھبا لگ جائے یا کچھ بھی، تو کوئی داغ ہو، تو انسان کی فطرت میں ہے، میں نے کپڑا پہن رکھا ہے، اگر میں اپنے کپڑے پہ توجہ نہیں بھی دے رہا ہوں تو لوگ مجھے ٹوکتے رہیں گے یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے نا، کیونکہ ان کو یہ خراب لگ رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جو بد مزاجی ہونا، یا کڑک لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، چلا کے بات کرنا، اور غیر مہذب طریقے سے بات کرنا، غلط الفاظوں کے ساتھ بات کرنا، یہ سب بھی عیب ہے جو انسان کامل کے حسن کو مجروح کر دیتی ہیں. اور انسان چاہتا ہے کہ ہم اسمارٹ رہیں، بہت مطلب یہ چاہتا ہے انسان کہ میری تعریف ہو، تعریف پسند ہوتا ہے، حسن پرست ہے انسان، سمجھئے. تو وہ چاہتا ہے کہ بس ہم بھی خوبصورت رہیں اور ہمیں دنیا میں سب خوبصورت ہی ملے. اور یہ فطرت ہے انسان کی. جو چیز اگر 10 سامان رکھا ہے اس میں سب سے خوبصورت جو ہوگا اسی کی طرف انسان کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے کہ یہ والا بہت اچھا ہے. یعنی حسن اس میں زیادہ ہے، حسن پرست ہوتا ہے انسان. تو بہرحال تو یہ معاشرہ جہاں مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہاں میں کیسے رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس سے بس چند باتیں اور میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ویڈیو آج اختتامی منزل پہ، انشاءاللہ کل سے مکمل موضوع پہ گفتگو ہوگی. آج پہلا دن ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں. شاخیں سے مراد یہاں پر آپ کا پریوار، ٹھیک ہے، فیملی. شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. کیا خدا کی حکمت ہے. تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے. تو یہ اشارہ تھا خدا کی طرف سے کہ تم کو اکیلے نہیں بھیجا گیا ہے، شاخ یعنی فیملی میں بھیجا گیا ہے اور قبیلوں میں بھیجا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر ایک دوسرے کو انسان پہچانے گا نہیں، پھر معاملات نہیں رکھے گا، تو پھر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. وہ اکیلا تنہا نہیں رہ سکتا. ہر ایک انسان کو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ نظام انسانیت کو اللہ نے اس طریقے سے قرآن کی آیت میں پیش کیا. پھر اس کے بعد رہنا کیسے ہے وہ ساری چیزیں خدا اس میں بتا رہا ہے. تو خداوند عالم قرآن مجید مومنین کے گوش گزار کر رہا ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ سنو کہ تمہارے درمیان یہ الفت و محبت اور بھائی چارہ خدا کی نعمت ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ یہ جو محبت اللہ نے ہم مومنین کے ایک دوسرے کے ایک انسان کی محبت دوسرے انسان کے دل میں جو اللہ نے ڈالی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. ورنہ بغض و حسد اور کینے کی آگ نے تمہیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. اور یقیناً ہمارا معاشرہ جو آج بگڑ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بغض، حسد، کینہ یہ ہے. خدایا اس بغض و حسد کی بیماری سے ہمیں اور تمام ہمارے سننے والے تمام مومنین کی حفاظت کرے اور بچائے بغض و حسد سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، ایک جز جہاں جتنی گفتگو مجھے کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، یعنی بٹو مت، الگ مت ہو، جدا مت ہو، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ آپس میں ایک دوسرے سے. یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور برادری کے استحکام پر زور دیا ہے. مومنین کے درمیان زیادہ سے زیادہ بھائی چارہ اور قربت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس لیے اس کے آخری فوائد اور ثمرات بھی بیان فرما دیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وَمَنْ أَخًا فِي اللَّهِ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يُنَالُهَا بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهِ. اگر کوئی شخص کسی برادر مومن کو خداوند عالم کے لیے اپنا بھائی قرار دے. دیکھیے ہم دوستی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہے نا، تعلقات ہیں، آگے بڑھیں گے. یہ تعلقات کا قافلہ یہ ہمیشہ رواں و دواں رہتا ہے. آج ان سے ملاقات ہوئی، پرسوں ان سے ملاقات ہوگی، ایک ہفتے کے بعد کسی ایک نئے انسان سے اور ملاقات ہوگی، تو ان سے میری بات ان کو اچھی لگی، ان کی عادت مجھے اچھی لگ گئی، لہٰذا ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے. وہ میرے گھر آئے، ہم ان کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں، ان کے معاملات میں میری مداخلت ہونے لگی، میرے معاملات میں ان کی. یہ تعلقات اور گھنے ہوتے چلے جاتے ہیں، آپس میں زیادہ محبت اور اخوت بڑھنے لگتی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بالکل دماغی طور پہ تیار کرنا پڑے گا کہ ہم معاشرے میں کس طریقے سے ہیں. دوستوں اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم صبح سے شام تک جو اپنی زندگی ہم گزار رہے ہیں، آیا کہ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے پریوار والوں سے، اپنی فیملی میں کیسے بیہیو کر رہا ہوں. یہ کیا کہ صبح اٹھے اور سر کھجاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دادا ادھر بیٹھے، دادی ادھر بیٹھے، اماں بیٹھے، ابا بیٹھے اور وغیرہ وغیرہ. اب چلے جا رہے، کہیں سے مطلب نہیں ہے، منہ ہاتھ دھوئے، کھائے، ہاں بھائی چائے لاؤ، پانی لاؤ کیے اور چلتے بنے. نہ کسی سے سلام، نہ کسی سے دعا، نہ کسی سے خیریت، مطلب نہ ادب، نہ تہذیب. یہ انسان کو صبح اٹھ کے پہلے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں. ٹھیک ہے، مینٹین کرے، پھر جائے، پھر سلام کرتے ہوئے ہر ایک کے پاس جائیں، سب سے دعا، بزرگ ہیں ان سے دعا لیں تاکہ آپ کے دن کی شروعات بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں ہو. یہ آداب اسلامی ہے. تو جو فرمایا، تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں اور اس کے بعد جو چھوٹے ہیں ان کو سلام کریں تاکہ وہ آپ سے کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، ان کی زندگیاں منظم ہو سکے. تو یہ تربیت کی بات ہے انشاءاللہ. آج بہت چونکہ ہدف اور مقصد بتانے کی وجہ سے کلپ آج کی تھوڑی بڑی ہے، اور جیسا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ موضوعات کیا رکھے جائیں. میں نے انتخاب کیا ہوا ہے، تقریباً 1 مہینے کے چیپٹر ہمارے پاس کمپلیٹ ہے روز ایک گفتگو کرنے کے لیے. لہٰذا آپ لوگ اگر کچھ بتائیں گے کہ اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، اس ٹاپک پہ بھی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ میں اس کی تیاری کر کے اس کو بھی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. چلیے میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ خدایا ہمارے اعمال اور ہمارے کردار کو سنوارنے میں ہمیں مدد فرما تاکہ ہم اپنے امام کے ظہور
سبب بن سکیں۔ آج امام ہمارے نہیں آ رہے ہیں، کیوں کہ جیسی شخصیتوں کی انہیں ضرورت ہے کوئی بن نہیں رہا ہے، سب اپنی دنیا واہ واہی میں مست ہے۔ بہرحال خدا یہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور خدایا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین، علم قرآن سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام تر برائیوں سے ہمیں بچا، دنیا کی مصیبت آفت ہر چیز سے خدایا ہمیں بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ وأرزك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیے دوستو، آج کی گفتگو میں تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں میں ڈائریکٹ، چونکہ میں ہدف اور مقصد بتا چکا ہوں، کل ڈائریکٹ بسم اللہ کر کے سبق انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا اور آپ کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی کلپ چونکہ 16 منٹ کی ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔